کہا جاتا ہے کہ شمو نامی مشہور آتش پرست خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوسی تھا۔ وہ 70 برس تک آتش پرستی کرتا رہا اور ایک دن وہ بیمار پڑ گیا۔ کئی روز گزر گئے، عمدہ سے عمدہ علاج کروائے گئے، لیکن وہ صحتیاب نہیں ہو سکا۔ خواجہ حسن بصری اس کی عیادت کے لیے گئے۔ عیادت کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کی کہ تم نے ایک عمر کفر و شرک میں گزار دی ہے، اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو تو اسلام لے آؤ، شاید خدا تم پر مہربان ہو جائے۔ شمو نے جواب دیا کہ خواجہ صاحب، مجھے مسلمانوں کی 3 عادتیں سخت ناپسند ہیں، ان کی بدولت میں اسلام سے دور رہا ہوں اور اب بھی مجھے اس میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تو بیان کر وہ کون سی ناپسندیدہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے تو اسلام کا منکر ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اول یہ کہ مسلمان دنیا کو برا کہتے ہیں، جبکہ شب و روز وہ دنیا ہی کی تلاش میں ہیں اور دنیا ہی کے متوالے ہیں۔ دوسرا، موت پر یقین کامل رکھتے ہوئے بھی موت کے لیے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے۔ تیسرا یہ کہ خدا کے دیدار اور خدا کو حاصل کرنے کی بھی تمنا رکھتے ہیں، لیکن ہر وہ کام بھی کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے۔ خواجہ حسن بصری نے جواب دیا کہ تمہاری گفتگو بڑی اچھی ہے، اس میں حق شناسی کی دلیلیں ہیں، مگر یہ بتا کہ تو نے صرف ان باتوں کی وجہ سے 70 برس آتش پرستی میں برباد کر دیے، جبکہ ایک مسلمان اور کچھ نہ کرے کم از کم خدا کی وحدانیت پر یقین تو رکھتا ہے۔ تیرا خیال کیا ہے کہ تو نے آتش کو پوجا ہے تو آگے جا کر تو آگ سے محفوظ رہے گا، اور ہم لوگوں نے آتش پرستی نہیں کی تو ہمیں آگ جلا دے گی؟ یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک آگ جلائی جائے اور شمو اور میں دونوں اپنا ہاتھ آگ پہ رکھ دیں گے، دیکھتے ہیں کہ آگ آتش پرست کو جلاتی ہے یا خدا پرست کو۔ یہ کہہ کر جلتی آگ میں خواجہ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر خدا کے فضل سے آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ شمو نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کا دل ہدایت الہی سے منور ہو گیا، اور وہ فوراً خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا کہ حضرت، اسی وقت کلمہ پڑھائیے، کفر و شرک میں ایک عمر بسر کر دی ہے، چند سانسیں باقی ہیں، کیا خبر یہ گھڑی بھی پھر نصیب ہو نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ اگر میں خدا پر ایمان لے آؤں تو کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں عذاب الہی سے بچ جاؤں گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں ضرور بخش دے گا۔ چنانچہ ایک اقرار نامہ تیار کیا گیا جس پر خواجہ حسن بصری کے ساتھ ساتھ دیگر عادل حضرات کے دستخط بطور گواہ رقم کر دیے گئے۔ پھر شمو نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر وہ مسلمان ہوا اور ادھر اس کی روح قبض ہو گئی۔ خواجہ صاحب نے اس کو غسل دیا، کفنایا اور وہ عہد نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا۔ رات کو خواجہ صاحب کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ ساری رات نفل ادا کرتے رہے اور خدا کے آگے یہ عرض کرتے رہے کہ اے رب کریم، میں تو خود ایک گناہ گار آدمی ہوں، میں کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، اب تو میری لاج رکھنے والا ہے، ورنہ قیامت کے دن میں اس شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا۔ اسی بے کلی میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگ گئی، خواب نظر آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شمو کے سر پہ تاج ہے اور وہ مکلف لباس میں مبلوس جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے شمو، سنا تیرا کیا حال ہے؟ شمو بولا، اے حسن بصری، میں بتانے کے لیے وہ زبان و الفاظ نہیں رکھتا کہ خدا نے مجھ پر کیا مہربانیاں کی ہیں، مجھے میرے گناہوں کی معافی دی، مجھے بہشت کے محلات میں اتارا، مجھے اپنا دیدار کروایا اور وہ انعامات دیے کہ میں کچھ بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر اس نے وہ عہد نامہ حضرت حسن بصری کو واپس کر دیا اور کہا کہ اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ہر ضمانت سے آزاد ہیں۔ جب خواجہ حسن بصری کی آنکھ کھلی تو حیران رہ گئے کہ وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا جو آپ شمو کو دے کر قبر میں اتار آئے تھے۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی کہ اے مالک، تیری ذات کتنی مہربان اور غفور و رحیم ہے۔ ایک آتش پرست کو جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی اور فقط ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، تو نے اتنی نافرمانیوں کو بے معنی کر دیا اور اس کو نہ صرف بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ آواز آئی کہ حسن بصری، تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا تھا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پہ لائے تھے، پھر ہم کیوں کر تم کو رسوا کرتے؟ ہمیں تو تمہارا بھرم رکھنا منظور تھا۔
ایک شخص نماز فجر کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری کے مسجد میں گیا اور مسجد کا دروازہ اندر سے بند پایا۔ اندر سے خواجہ حسن کے دعا مانگنے کی آواز آ رہی تھی اور بہت سے لوگوں کے آمین کہنے کی صدا بھی آ رہی تھی۔ اس شخص نے خیال کیا کہ شاید خواجہ کے احباب مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ دیر انتظار میں باہر ٹھہرا رہا۔ کافی انتظار کے بعد جب صبح ہونے کا وقت قریب پہنچا تو اس نے مسجد کے دروازے کو ہاتھ سے دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا، حالانکہ پہلے بند تھا۔ اندر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور بعد میں خواجہ صاحب سے پوچھا کہ حضور، میں نے تو مسجد کا دروازہ باہر سے بند پایا تھا اور آپ کی دعا اور ایک باجماعت آمین کی صدا سنی تھی، مگر جب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا تو اندر آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ کیا ماجرا ہے حضرت؟ کچھ تو بتائیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے اس شخص کو تنبیہ کی کہ خاموش رہو اور یہ بات کسی کو مت بتانا۔ یہاں ہر روز فجر کی نماز سے پہلے جن اور پریوں کی ایک جماعت میرے پاس درس لینے اور واعظ سننے آتی ہے اور آخر میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے۔ آج بھی وہ مخلوق آئی ہوئی تھی اور انہوں نے ہی دروازہ بند کر رکھا تھا، اور جب وہ باہر نکلے تو تمہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ امام ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا۔ آپ نے اس کو پڑھانے میں خیانت کا ارتکاب کیا۔ اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سارا قرآن کریم بھلا دیا۔ وہ روتے ہوئے خواجہ حسن بصری کے پاس گئے اور سارا معاملہ بیان کیا۔ خواجہ حسن نے فرمایا کہ اے شخص، تو حج کو روانہ ہو جا، کیونکہ آج کل حج کے ایام ہیں، اور جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو مسجد میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ وہ درود و وظائف میں مشغول ہوں گے۔ وہ جب تک اپنے معمولات سے فارغ نہ ہو جائیں تو ان سے بات نہ کرنا۔ جب وہ فارغ ہو جائیں تو تم اپنی حاجت بیان کرنا۔ ان کی دعا سے تمہیں پھر سے سارا قرآن حکیم یاد ہو جائے گا۔ ابو عمر نے خواجہ حسن کے حکم کی تکمیل کی، حج ادا کیا، پھر مسجد پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک بارو بزرگ کو دیکھا۔ بہت سارے لوگ اس کے گرد بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سفید پاکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا۔ سب لوگ اس کے گرد بیٹھ گئے۔ کچھ دیر باتیں ہوئیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا، دوسرے لوگ بھی چلے گئے۔ جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو ابو عمر ان کے پاس پہنچے اور سلام دعا کے بعد ان کو اپنا سارا مسئلہ بیان کیا، پھر دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی۔ ابھی انہوں نے دعا ختم بھی نہیں کی تھی کہ ابو عمر کو دوبارہ سارا قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا۔ ابو عمر اتنے خوش ہوئے کہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے ابو عمر کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا کہ تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ جواب دیا کہ خواجہ حسن بصری نے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ابو عمر سے کہا کہ ابھی تم نے سفید پوشاک والا شخص دیکھا تھا؟ عرض کی کہ ہاں جی دیکھا تھا۔ فرمایا وہ خواجہ حسن بصری تھے جو روزانہ بصرہ سے ظہر کی نماز پڑھ کر مکہ پہنچتے ہیں۔ یہاں ہم لوگ واعظ و نصیحت اور درس دیتے ہیں، اور جب عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ واپس بصرہ چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری جن لوگوں کے امام ہوں ان کو ہم سے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ جن سے ہم خود سیکھتے ہیں وہ جن کے پاس ہوں ان کا ٹھکانہ بہت ہی بلند اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹا سا قافلہ حضرت خواجہ حسن بصری کے ساتھ بیت اللہ کی طرف حج کو گیا۔ راستے میں سارے قافلے کو بہت پیاس لگ گئی۔ راہ میں ایک ایسا کنواں نظر آیا جس کا پانی بہت نیچے تھا اور اس تک پہنچنا اور پانی حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ نہ رسی نہ بالٹی دستیاب تھی۔ لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ اب پانی کیسے حاصل کریں۔ خواجہ حسن بصری نے لوگوں سے فرمایا کہ میں نماز ادا کرتا ہوں، تم لوگ پانی پیو۔ آپ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک دم پانی کنویں کے اوپر تک پہنچ گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس قافلے کے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ پانی کسی چیز میں ڈال دیا جائے تاکہ آگے راستے میں پانی کی کمی محسوس نہ ہو۔ ابھی وہ لوگ پانی ساتھ لے جانے کا انتظام کر ہی رہے تھے کہ پانی فوراً نیچے ہو گیا۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے کہا کہ تم نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا اور قناعت سے بھی دامن خالی کر دیا، اسی وجہ سے پانی کنویں سے اتر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔